لوگوں کے ساتھ احسان کر کے پھر تکلیف دے کر، ان کو تانے دے کر، ملامت کر کے، ان کو تکلیف دے کر احسان کو جتلانا نہیں چاہیے۔ اگر آپ احسان جتلائیں گے تو آپ کی نیکی وہ برباد ہو جائے گی، آپ کی ضائع ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے خیرات کو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر لوگوں کو اپنے ان صدقات اور خیرات کو لا تبطلوا ضائع مت کرو۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ایمان والوں سے براہ راست مخاطب ہیں اور حکم دیا جا رہا ہے کہ تکلیف دے کر، احسان جتلا کر اپنے صدقات کو ہرگز ضائع مت کریں، کیونکہ جس حاجت مند کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جائے اس کے دل میں صدقہ دینے والے کے بارے میں دعا اور ہمدردی کی بجائے نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ احسان جتلانے اور تکلیف پہنچانے والے آدمی کے بارے میں معاشرے میں بھی نفرت اور حقارت پیدا ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے رویے کو تبدیل نہ کرے تو ایسا رویہ اس کی کمینگی کی علامت بن جاتا ہے، اور اس کی اس کمینہ حرکت کی وجہ سے معاشرے میں صدقہ کرنے سے جو مثبت اثرات پیدا ہونے تھے، اس کی اس حرکت کی وجہ سے مثبت اثرات کے بجائے منفی اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ اس طرز عمل سے صدقہ دینے والے کی عزت اور خدمت برباد ہو جاتی ہے۔ آخرت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے روز نہ تو بات کرے گا، ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو بات کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے، نہ انہیں پاک کریں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ المنان، ایسا شخص جو احسان کر کے جتلائے، والمسبل، جو اپنی شلوار، اپنا جو تہبند ہے ٹخنوں سے نیچے لٹکائے، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھے، والمنفق، اور جھوٹی قسم اٹھا کر اپنے سامان کو بیچنے والا۔ یہ 3 شخص ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن نہ ان سے بات کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے، اور نہ انہیں پاک کریں گے، بلکہ انہیں دردناک عذاب دیں گے۔ کسی حاجت مند پر آپ احسان کرتے ہیں تو فقط اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے کریں کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کا طلبگار ہوں، میں اس کی رضا کے لیے میں احسان کر رہا ہوں، نہ کہ اس سے کسی صلے یا اس کے بدلے کی تما رکھتے ہوئے احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ جب کوئی احسان کر دیا جائے پھر اسے بھول جانا چاہیے، اور اس کی جزا صرف اور صرف آپ اللہ سے امید رکھیں۔ امید فقط اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے کہ میں نے جو نیکی کی اللہ کی رضا کی خاطر کی ہے، مجھے اسی سے جزا چاہیے، اسی سے بدلہ چاہیے۔ اور جس کے ساتھ آپ نیکی کرتے ہیں، اپنے قول و فعل کسی بھی طرح سے اپنے احسان مندی اس کو باور نہیں کروانی چاہیے، تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، نہ ہی اس کے کسی ناپسندیدہ رویے کے رد عمل میں اس سے اپنے احسانات یاد دلا کر اس کو تانا دیں، اس کو ملامت کریں۔ ایسی غلیظ حرکت نہیں کرنی چاہیے، ایسی غلیظ حرکت سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ احسان جتلانے سے نہ صرف اس کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات نہ آپ سے کلام کرے گی، اور اس کی نظر رحمت سے بھی آپ کو محرومی، اس کی کلام سے بھی محرومی، اور اللہ کے عذاب کا انسان مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عذاب دیں گے، نہ اس کو پاک کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ احسان کرنے کی توفیق دے، نیکی کرنے کی توفیق دے، صرف اور صرف اپنی رضا کی خاطر، اور اپنے صدقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی۔ اپنے فیملی والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یا جاننے والے کے ساتھ اگر کبھی وہ آپ کے ساتھ کچھ ناراضگی کا اظہار کرے، آپ کے ساتھ جھگڑا کرے، آپ اس کو تانا نہ دیں کہ یار تو ابھی تیرے پاس سب کچھ آ گیا، وہ وقت بھی یاد کر جب تیرے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو میں نے تیری ہیلپ کی تھی۔ تو اس طرح جب تانا دیں گے، اس کی عزت نفس کے ساتھ، اس کے جذبات کے ساتھ آپ کھیلیں گے، تو اپنی نیکی بھی آپ ضائع کر دیں گے، اپنا اجر بھی آپ ضائع کر دیں گے، اور اس کے دل میں نفرت بھی پیدا ہو جائے گی، آپ کی محبت اور آپ کی عزت ختم ہو جائے گی، اور اپنی آپ نیکی کو ضائع کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں احسان جتلانے سے
بچائے اور احسان کرنے کی توفیق دے صرف اپنی رضا کی خاطر۔